موجود ہے۔ اب یہ غلام جاتے ہیں، دیکھا کہ بازار لگا ہوا ہے، مرتب فروش پہنچ گیا، سوال کیا کہ تیرے پاس کافی کنیز سننے میں آئے ہیں، دکھاؤ، میں اس نے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک وقت اس نے تمام کنیزوں کو دکھا دیا، لیکن جو امام باقر علیہ السلام نے جن صفات کا، جن کی اوصاف بیان کیا تھا، وہ ان کنیزوں کے اندر نہیں ہے۔ سوال کیا تیرے پاس اور بھی کوئی کنیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہے لیکن مریض ہے، دکھاؤ، دکھا دیا، کہا بھیج دو اس کو، کہے نہیں اس کو میں نے نہیں بھیجنا۔ کافی اصرار کیا اس نے، اصرار کرنے کے بعد ان کا 70 دینار، انہوں نے کہا یہ لے لو۔ ہاتھ میں تھیلا لینے کے بعد، اشرفی کو بھرا ہوا تھیلا، وہ لینے کے بعد انہوں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ در عالم خواب رحمت للعالمین نے یہی تھیلا مجھے دے دیا تھا، اس کنیز کی قیمت کو پہلے ادا کر دیا ہے، لیکن اب یہ 70 دینار چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھو جس ہستی نے بیچا ہے ان کو بہتر علم ہے، میں نے گنا نہیں ہے۔ ایک وقت تھیلے کو کھول کے دیکھا تو اس میں 70 دینار ہے، نہ ایک کم ہے نہ زیادہ۔ حجت خدا کو پتہ تھا، کنیز کو لے کے آ گیا۔ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد، سلام کرنے کے بعد، حجت خدا امام باقر علیہ السلام نے سوال کیا ہے کنیز تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا مولا میرا نام حمیدہ خاتون ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں تو حمیدہ ہے اور روز قیامت خالق کائنات تجھے محمودہ کے نام سے شہر پکارے گا، اور اہل محشر کے سامنے محمودہ کے نام سے تجھے تو محشور ہو جائے گا۔ لے کے آ گیا امام ہے، چھٹے امام صادق علیہ السلام سے اس نے نکاح کی۔ نکاح کرنے کے بعد عرصدرات گزرنے کے بعد حج سے پہلے ہر ائمہ خود زندگانی امام باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام 25 حج کیا ہے، وہ بھی پیدل کیا ہے امام باقر علیہ السلام نے۔ تو ہر ائمہ ہر سال حج کرنے کے لیے امام صادق علیہ السلام نے مع اہل و عیال کے ساتھ جو ہے حج کرنے کے لیے اب مدینے سے نکلا، مقام ابوا پہنچ گیا، ایک مقام کا نام ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے دسترخوان امام صادق علیہ السلام ہمیشہ گستردہ اور قسم قسم کی نعمات سے مستحبات بھی ہے۔ جب بھی آپ کسی مہمان کو دعوت دیتے ہو نا، حد الامکان اس مہمان کے لیے قسم قسم کی دسترخوان میں نعمات رکھو۔ یہ صفات مومن اور دسترخوان میں برکت کی علامات ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مقام ابوا میں پہنچنے کے بعد دسترخوان بچھایا، بچھانے کے بعد جو ہے اس میں قسم قسم کی نعمات، غذا رکھنے کے بعد غذا تناول فرمانا کہ جنہیں اتنے میں غلام آ گیا، میرے مولا حجت خدا آپ کی اہلیہ حمیدہ خاتون آپ کو یاد کر رہے۔ اب امام علیہ السلام پہلے شاملہ کی، ان کے خیمے میں جانے کے بعد کچھ دیر تک حجت خدا امام صادق بہت ہی خوش و خرم مومنین کی خدمت میں پہنچ گیا تو مومنین نے دعا کیا، باقی پروردگار میرا حجت خدا امام صادق جس وقت خوش ہے، اس وقت خدایا ہمیشہ آپ کو خدا خوش رکھے، میرے مولا خوشی کا علامات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خالق کائنات نے میرے باپ کی حجت کو، ولی اللہ کو خالق کائنات نے مقام ابوا میں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو میرے دامن کو جو ہے حمیدہ خاتون کی دامن کو حجت خدا کے نور سے معلومات کر دیا ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد ایک وقت دیکھا حجت خدا امام صادق علیہ السلام خوش نظر آ گیا، سوال کیا میرا مولا اب دوبارہ خوش ہے، وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حمیدہ خاتون کے لیے یہ جملہ، یہ واقعہ ان کے لیے تازہ ہے، در حالانکہ یہ واقعہ سیرت پیغمبر سیرت ائمہ علیہ السلام ہے۔ حمیدہ خاتون اس کو تازہ کر کے مجھے یہ سنا رہی تھی کہ آقا جب
واشهد ان اسی طرح امام حسن مجتبی و امام حسین علیہ السلام و امام زین العابدین امام باقر خود مولا آپ کے نام لے کے شہادت دینے کے بعد جو ہے پھر یہ خاموش ہو گیا. تو ایک وقت امام علیہ السلام وسلم فرمائے تیرے لیے داتا ہے، لیکن خالق کائنات نے 1,24,000 پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہر پیغمبر دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے خالق یکتا کے لیے سجدہ کیا ہے، اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے خالق کائنات کو سجدہ کیا ہے، اور آپ کے جتنے بھی ولی جانشین آئیں گے ہر ایک دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرنا ہے اور کلمہ شہادت کا اقرار. تو لہذا میرا یہ فرزند یہ کہ اللہ کا حجت اور ولی اللہ ہے، یہ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے سیرت ائمہ و سیرت اہل بیت کو سیرت ائمہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ سیرت ائمہ علیہ السلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اقرار ولایت و اقرار امامت کو انہوں نے یہ اظہار کر دیا ہے. یہ میرے بعد حجت خدا ہے. جتنا علوم خالق کائنات نے میرے سینے کو علوم اولین و آخرین سے معلومات کر دیا ہے، اسی طرح اس فرزند کے سینے کو بھی خالق کائنات نے علوم اولین اور آخرین سب علوم سے معلومات کر دیا اللہ ہے، جس کا نام امام حسین کاظم علیہ السلام. زندگی ایام و واقعات گزرنے کے بعد لوگوں نے سوال کیا، آئے امام حسین کاظم علیہ السلام کچھ سال گزرنے کے بعد ایک وقت لوگ حسود حسد کرنے والا نہیں چاہنے والا، اگر ہمارے معاشرے میں اگر کسی معزز کے لیے کوئی مخالف اگر ہے، اس کے نشان میں اگر کوئی گستاخی اگر کر رہا ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہی انسان ہے. انہوں نے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا. یہ سیرت ائمہ ہے. سوال کیا مولا امام صادق علیہ السلام سے، مولا آپ کے پاس لوگ علمی سوالات لے کے آتے ہیں تو لہذا آپ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آپ معجز و کرامات کے مالک ہیں، تو کیا آپ اس فرزند امام حسین کاظم علیہ السلام ان کے پاس بھی یہ علم موجود ہے، ان کے پاس بھی یہ معجز و کرامات موجود ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارا علم جو ہے علم کسبی نہیں ہے کسی سے حاصل کیا ہو، خالق کائنات نے از طریق نبوت روز ولادت امیر المومنین علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں دنیا میں آنے کے بعد خانہ کعبہ میں 3 دن کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام کو خالق کائنات کے حبیب رحمت للعالمین نے اپنے گود میں لینے کے بعد سب سے پہلے اپنی زبان مطہر کو، زبان نبوت کو در دہن امامت میں رکھنے کے بعد امیر المومنین میں چوسنے کے بعد امیر المومنین سیراب ہو گیا. فرماتے سیراب کس چیز سے سیراب ہو گیا؟ فرماتے علوم اولین و آخرین سے خالق کائنات نے سینہ امیر المومنین کو پہلے سے بھی معلومات تھا، دنیا والوں کو بھی دکھا دیا. اگر علی کے جو علوم ہے تو خالق کائنات نے زبان نبوت کی توسط سے علی کے سینے کو علم سے معلومات کر دیا. اس کے بعد آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام دنیا میں آتے ہی امیر المومنین نے گود میں لینے کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے زبان مطہر کو در زبان مطہر امام حسن مجتبی علیہ السلام زبان امامت کو چوسنے کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کا سینہ بھی علوم اولین و آخرین سے معلومات ہے. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا فرزند امام زین العابدین علیہ السلام اور امام زین العابدین کا فرزند امام محمد باقر علیہ السلام اور امام باقر کا فرزند فرماتے امام صادق جو کہ میں اور میرا فرزند ابھی دنیا میں آتے ہی ماں کی دودھ سے پہلے میرے زبان کو چوس کے ان کا سینہ بھی خالق کائنات علوم اولین و آخرین سے معلومات کر دیا ہے.
محمد والے محمد صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر ائمہ بابا کے جو گزرے ہیں ان کے وہ بھی معجز و کرامات کے مالک ہیں، اور یہ بھی میرا یہ فرزند امام موسیٰ کاظم بھی معجز و کرامات کے مالک ہیں. حجت خدا ہے. 7 دن اس نے اپنے چڑیا گھر میں وحشی حیوانات کو کھانا نہیں دیتے ہیں، کھانا نہیں دیتے ان کو، بھوکا پیاسا. ایک وقت زندہ مان سے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس وحشی حیوانوں کے پاس بھیج دو. ایک وقت امام علیہ السلام کو لے کے آ گیا، ان وحشی حیوانوں کے پاس بھیجا تاکہ چیڑ پھاڑ کے ختم کر. جو ہی امام علیہ السلام وہاں داخل ہوتے ہی ہر حیوان اپنی جگہ سے اٹھا. اٹھنے کے بعد وہ اپنے زبان سے کچھ کہنا شروع کر دیا. کرنے کے بعد امام علیہ السلام کی تعظیم کرنے کے بعد زمین پہ بیٹھتے ہیں اور امام کی طرف بیٹھتے ہوئے وہ حیوانات اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے. باقی پروردگارہ کئی سالوں سے ہمیں اس حجرے میں اس چڑیا گھر میں ہمیں بند رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ ہمارے آنکھوں کے سامنے حجت خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب کر دیا ہے. ایک ایسا جگہ بنا دیا کہ وہاں پر نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ وہ لیٹ سکتے ہیں. اتنا ضیق زندان بنا دیا، اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بند کر دیا. شہر طوس سے عاشق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام کی زیارت کے لیے بغداد پہنچ گیا. کافی عرصہ رسوخ چلانے کے بعد کہا میں ایک مرتبہ میرے حجت خدا امام سے ملنے دو. انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو آ جاؤ. لے کے گیا کسی چھت کے اوپر، سوراخ تھا. کہا نیچے دیکھو. کہا کیا ہے اس کے اندر؟ کہا تیرا حجت خدا امام نیچے ہے. ایک مرتبہ غور سے دیکھا تو وہ ایک ابا ہل رہا ہے. ان کا یہ ابا ہل رہا، ابا ہل نہیں رہا. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور سجدہ کر رہا تیرا امام. کہا یہاں تو نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں. اس حالات کو دیکھ کر وہ شیعہ وہاں سے ابر بہار آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے نکل آ گیا. کہا حجت خدا کو اتنا ضیق تھا. بہت ہی پریشان ہوئے واپس آ گئے. وقت ساعات گزرنے کے بعد امام علیہ السلام کے لیے علیہ اللعن والعذاب ہارون نے سندھی میں شاہی کے ہاتھوں میں میرے مولا کو زہر بھیج دیتے. زہر کھان دینے کے بعد ایک وقت دنیا کا دستور ہے بدن ایک وقت جو ہے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہوا امام موسیٰ کاظم کی بدن کو 3 رنگ ہو گیا. ایک وقت پیلا ہو جاتے ہیں، پھر لال ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے امام کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتے ہیں. عجیب سا ہو گیا. 3 دن کے بعد میرے امام کی شہادت کے بعد بغداد کی مومنین کو کہا کہ ایک رافضیوں کا امام ہے وہ زندان میں شہید ہو گئے، آ کے لے جاؤ ان کو غسل دے دو. 3 حمال مزدور جاتے ہیں، وہاں سے حجت خدا امام کو اٹھا کے کسی تابوت میں رکھنے کے بعد جنازے کو اٹھا کے جب لے کے آ رہے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کافی عرصہ دراز سے زندان میں ہونے کے باوجود امام کتنا طاقت والا ہے. دیکھو تابوت اٹھایا نہیں جاتا، کتنا طاقت ہے. جب لے کے آ گیا غسال خانے میں، جب چادر کو اٹھا گیا، ابا اٹھانے کے بعد دیکھا ابھی تک گردن میں زنجیر ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں زنجیر ہے. میرے مولا ہاتھ زخمی ہے، پاؤں زخمی ہے، گردن سے خون جاری ہے. ایک وقت سے زنجیروں کو کھول کے غسال کی اس جگہ پر رکھ کے امام کو غسل دینا شروع کر دیا. ایک وقت ایک دوسرے سے کہتے ہیں کتنا عرصہ دراز زندان میں رکھنے کے بعد دیکھو کتنا نحیب ہو گیا امام کا وجود، کتنا زخمی ہے، کتنا ظالم تھا یہ صدیق شاہی. حجت خدا کے اوپر اتنا ظلم کر دیا ہے. ایک وقت لاتے ہیں غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد جسر بغداد کے پل پر رکھ دیتے ہیں. رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے بغداد کی شیعہ جاؤ تیرا امام شہید ہو گیا ہے، جا کے امام کو دفن کر دو. کوئی جرات نہیں کر رہے بابا کا ظلم نہ کرے، قتل نہ کرے. 3 دن تک جسر بغداد کے پل پر امام موسیٰ کاظم کی جنازہ وہاں پر پڑا ہوا ہے. آخر تیسرے دن مومنین جاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی جنازے کو لے کے آتے ہیں اور غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں.
کو اٹھا گیا لے جا کے دفن کر دیتے مولا آپ کو 3 دن غسل دینے کے وقت